اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 106 لفظی ترجمہ۔ ما جو، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتن کوئی آیت، او یا ننسیہا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرم بہتر، منہا اس سے، او یا مثلہا اس جیسی۔ علم کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ اوپر، کلی شعین ہر چیز کے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ یہود جن جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا کردار ادا کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک قرار دے دیا جائے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی جانب سے ہے اور تورات بھی اللہ کی جانب سے ہے، پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ اور ایک دوسرا اعتراض جو وہ کرتے تھے کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں کہ میں پہلے کیا حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دے رہا ہوں؟ تو یہود کے ایسے ہی اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے اور فرمایا کہ عیب نہ پہلے حکم میں تھا اور نہ دوسرے حکم میں، بلکہ حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکامات کی ضرورت ہوتی ویسے ہی دیے جاتے ہیں۔ البتہ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے، پہلے کے احکام منسوخ بھی کر سکتا ہے اور نئے بھی لا کر سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو اس آیت میں نسخ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا، یعنی شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ اور یہود نسخ کا انکار کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نسخ جائز نہیں، حالانکہ نسخ ان کی تورات میں بھی موجود ہے۔ تو اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جبکہ شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ اور اس فرق کا اصل سبب بھی یہی تھا کہ نوع انسانی مختلف اعتبار سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی، لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آتے رہے، اسی مناسبت سے ان کو تعلیم دی جانے لگی، اور ان تعلیمات کے کچھ حصے ایسے تھے جو ابدی تھے، وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر اور تبدل ہو جاتا، کچھ چیزیں نئی آ جاتی اور کچھ پرانی ساقط ہو جاتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے، یا پھر کسی شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے خارج کر دیتے۔ یہودی یہ اعتراض کرتے رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہی ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود ہی والدین اور رشتہ داروں کے حق میں مقرر فرما دیے، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور میت پر وصیت کرنا فرض نہ رہا۔ یعنی کہ اب اگر میت وصیت کرے گی تو صرف غیر وارثوں کے حق میں، اور وہ بھی صرف 1/3 مال پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ بقیہ عمر اسے گھر میں قید رکھا جائے، اور ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نئی سزا
مقرر فرما دے۔ پھر جب سورہ نور نازل ہوئی جس میں زانی مرد کو اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے، تو اس حکم سے پہلے سزا کا حکم اٹھ گیا، یعنی وہ منسوخ ہو گئی، لیکن تلاوت ہوتی ہے، یعنی صرف حکم منسوخ ہوا ہے، قرآن میں وہ آیات ابھی بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالیں اور اس کا خرچ برداشت کریں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی اور آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکے میں بیوی کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیاتن او ننسیہا، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو آیات میں تبدیلی کی دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم اس آیت یا اس جملے کو ہی بھلا دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہیں پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ سنقریؤک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ اور اس بھلانے کی صورت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ نازل شدہ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اس دوران جن الفاظ یا جس جملے کو منسوخ کرنا اللہ کو منظور ہوتا تھا وہ آپ بھول جاتے تھے، اور جبرائیل بھی اس کا تکرار نہیں کرتے تھے۔ او ننسیہا سے مراد ہم اسے بھلا دیتے ہیں، یعنی مراد حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، او مثلیہا یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے نازل کر دے اور جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے۔ آیت نمبر 107 لفظی ترجمہ، علم کیا نہیں، تعلم آپ جانتے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولیوں ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام اختیارات اسی کے تو پاس ہیں، تو کیا تمہارے لیے قانون بدلنے کا اختیار اس کو نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مددگار ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے اور ہماری تقدیر کا بھی خالق ہے، ہمیں اپنے تقدیری فیصلوں سے اعراض نہیں ہے، ایسے ہی شرعی احکامات میں بھی اعراض درست نہیں۔ جس رب کا قانون آسمان اور زمین پر چلتا ہے اسی رب کا قانون انسان کے لیے آیا ہے، تو اس لیے اچھی طرح جان لو کہ وہی حکم دینے والا اور حکم کو بدلنے والا ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھو، یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی تمہارا واحد سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے، وہ نفع کے حصول میں بھی مددگار ہے اور نقصان کو دور کرنے میں بھی مددگار ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔